السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حاضرین، بزرگ و دوستو اور میرے عزیز ساتھیوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور ان دروازوں کے الگ الگ نام ہیں۔ ہر دروازے کو کسی نہ کسی عمل سے مناسبت ہے، خصوصیت ہے۔ ان 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ہے باب الریان۔ ریان یہ کہتے ہیں سرسبزی اور شادابی کو، سیر ہو جانے کو۔ جیسے ہم دن بھر روزہ رکھتے ہیں تو شام تک ہماری حالت یہ ہو جاتی ہے پانی وغیرہ نہ پینے کی وجہ سے کہ گویا ہم سوکھ جاتے ہیں۔ تو وہ جو دروازہ ہے باب الریان، اس سے صرف روزے دار لوگ داخل ہوں گے۔ روزے داروں کے علاوہ اس دروازے سے جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا۔ اور اس کو ریان اس لیے کہا گیا ہے کہ جس طرح سے ایک سوکھا ہوا آدمی یا سوکھی ہوئی ٹہنی کو پانی مل جاتا ہے تو وہ ہری بھری ہو جاتی ہے، آدمی جو ہے کھل جاتا ہے پانی پینے کے بعد، کھانا کھانے کے بعد سیر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت جس کو باب الریان سے جس روزے دار کو گزاریں گے وہ بھی سیر ہو جائے گا، ہرا بھرا ہو جائے گا۔ تو روزے کی فضیلت ہے کہ روزے دار کے لیے اللہ رب العزت نے جنت میں داخلے کے لیے خاص دروازہ رکھا ہے۔ اسی طرح دوستو، ہم کل بھی سن چکے ہیں کہ روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے۔ روزے میں روزے والے اعمال، ہماری آنکھوں کا روزہ، کانوں کا روزہ، زبان کا روزہ، ہر ایک چیز کا روزہ ہے۔ حتیٰ کہ ہم کو اپنے دماغ پر بھی کنٹرول کرنا ہے۔ ہم کو ناجائز چیزیں جو ہے ان کو تو چھوڑنا ہی ہے۔ جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے حلال اور جائز چیزیں رکھی ہے لیکن روزے میں ان کو منع کیا ہے، ان کو بھی چھوڑنا ہے۔ تو اگر ان چیزوں کی ہم پابندی کریں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولے، جھوٹ بولنا ویسے ہی بہت بڑا گناہ ہے۔ دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والا جھوٹا نہیں ہو سکتا، یعنی ایمان والے کی شان کے خلاف ہے کہ وہ جھوٹ بولے۔ پھر بھی جھوٹ تو گناہ ہے ہی، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص روزے میں بھی جھوٹ بولے تو اللہ رب العزت کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کے بھوکا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو اس لیے دوستو، ہم روزوں کی پابندی کے ساتھ روزے رکھیں گے انشاءاللہ تو ہمارے لیے بڑا نفع ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آج ہم انشاءاللہ روزے کے تقریباً مکمل ہی مسائل، چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں۔ اکثر سال میں ایک مرتبہ موقع آتا ہے روزے کا تو ہم بھول جاتے ہیں، تو بہت سارے لوگ پوچھتے بھی ہیں، حالانکہ ان کو پچھلے سال بتایا گیا تھا، انہوں نے پوچھا تھا لیکن بھول جاتے ہیں۔ کوئی مسئلہ نہیں، جو چیز عمل میں نہیں رہی تھی آدمی کے دماغ سے نکل جاتی ہیں۔ اس لیے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں لیکن بڑے کام کے ہیں۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے لیکن وہ مسئلہ نہیں ہوتا، تو اس کو بھی ہم کلیئر کر دیں گے۔ تو سب سے پہلے آج ہم سمجھیں گے کہ روزہ کن کن وجوہات سے ٹوٹ جاتا ہے۔ ہمارے ذہن میں بھی کچھ چیزیں کہ روزہ اس سے شاید ٹوٹ جاتا ہوگا، تو چند چیزیں ہیں جس کے ہونے پر یا جس کے ہمارے سے صادر ہونے پر، سرزد ہونے پر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1، جان بوجھ کر کھانا یا پینا۔ ایک آدمی جان بوجھ کر کھائے پیے تو ظاہر بات ہے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن ایک آدمی بھولے سے کھائے پیے، روزانہ کی عادت ہے اس کو کہ آتے جاتے کچھ نہ کچھ کھاتا ہے، ہاں فریج کھول کے جو ہے پانی لے کے پی لیتا ہے۔ نوجوان بچوں کی بھی عادت ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی بھولے سے، اس کو ذہن میں ہے ہی نہیں کہ میرا روزہ ہے، اور جس طرح روزانہ کا اس کا معمول ہے کھانا پینا، یہ اٹھا لیے وہ کھا لیے، تو اگر کوئی بھولے سے کچھ کھا پی لے، چاہے کتنا ہی کھا لے، حقیقت میں بھولا ہے وہ، تو اس کے کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بھول سے اگر پانی پی جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بعض لوگوں کو مسئلہ معلوم نہیں ہوتا تو وہ بھولے سے کھا پی لیتے ہیں، پھر بعد میں ان کو یاد آتا ہے کہ میں نے تو روزے کی حالت میں کھا پی لیا، چلو ابھی کھانا ہی شروع کر دیتے، روزہ تو ٹوٹ ہی گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بھول کر کھا پی جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح کان، ناک یا شرمگاہ، یہ کان جو ہے ہمارا، اس کا جو سوراخ ہے یہ سوراخ اصلیہ ہے، اس کو منفذ اصلی کہتے ہیں۔ یہ بنایا نہیں گیا ہے، یہ اللہ رب العزت نے ہمارے کو پہلے ہی بنا کے بھیجا ہے۔ تو کان ہو، ناک ہو یا پھر شرمگاہ، اس میں کسی بیماری کی وجہ سے دوا ڈال دی جائے، کان میں درد ہو رہا ہے کسی نے دوائی ڈال دی، ناک میں دوائی چڑھا دی، شرمگاہ میں دوائی ڈال دی، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ منفذ اصلیہ ہے، اس لیے یہ کام کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اسی طرح کسی کے پیٹ میں اتنا گہرا زخم ہو گیا ہے کہ دوائی ڈالنے سے اس کے پیٹ میں وہ دوا چلی جاتی ہے، یا پھر کسی کے سر میں گہرا زخم ہو گیا ہے
اس دوائی کے ڈالنے سے، اور دوا بھی ایسی ہے جو لکوڈ ہے مثال کے طور پر، اور وہ اندر چلی گئی تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن معمولی سی پیٹ پہ خراش ہے، گھسڑے ہے، سر پر کچھ معمولی سا لگا ہوا ہے زخم وغیرہ، اس پر کوئی کریم وغیرہ لگاتا ہے، دوائی لگاتا ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اسی طرح عمدن یعنی جان بوجھ کر قے کرنا، جان بوجھ کر اگر کوئی قے کرتا ہے، الٹی کرتا ہے، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہاتھ ڈال کے نکالتے ہیں، نہانے کے ٹائم پہ بھی بعض لوگ جو ہے اس کو کرتے ہیں، تو اگر جان بوجھ کر کوئی عمدن قے کرتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر جان بوجھ کر نہیں کرتا تو اس کی دو شکلیں ہیں، ایک یہ کہ سحری زیادہ ہو گئی، اب اوپر آ رہی ہے، تو اگر تھوڑا بہت آ گیا اور اس نے اس کو تھوک دیا، واپس اندر نہیں لیا، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن منہ بھر کر اس کو قے ہو گئی، زیادہ ہی ہو گئی سحری، ایک دم پانی بھی پیا، کھجور بھی کھایا، کھانا بھی کھایا، سب کھایا، بس دار ہے، بولے روزہ نہیں لگنا چاہیے، اور منہ بھر کے اس نے قے کر دیا، اب اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو جان بوجھ کر قے کرنے سے بھی اور اس طرح کی شکل میں بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح جمع کرنے سے، شادی شدہ حضرات اس کو مسئلے کو سمجھیں گے کہ جان بوجھ کر کسی نے بیوی سے صحبت کر لی تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ بھی جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ قضا اور کفارہ بھی لازم آئے گا۔ کفارہ انشاءاللہ ہم کل پرسوں میں سمجھیں گے، بہت سخت کفارہ ہے، تو اس کا مسئلہ ہم کل سمجھیں گے۔ صرف ابھی اتنا سمجھ لے کہ اگر جمع کر لے تو اس کا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ استمنا یعنی اپنے ہاتھ سے اپنا منی خارج کرنا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور حیض و نفاس جو عورتوں کے مسائل ہوتے ہیں، ماہواری آتی ہیں ان کو، یا پھر بچے کی ولادت ہو جاتی ہے، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب جو ہے روزہ کن چیزوں سے نہیں ٹوٹے گا وہ بھی ہم سمجھیں۔ ہم نے پہلے سن لیا کہ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تھوک بھی اندر نہیں جانا چاہیے، ہمارا جو تھوک ہے وہ بھی اندر نہیں جانا چاہیے، تو دوستو یہ تو پاسبل نہیں ہے، تو تھوک کے اندر جانے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ لیکن دوستو اس میں ایک بات کی فکر کرنا ہے، بعض لوگوں کو کف ہو جاتا ہے، بلغم ہو جاتا ہے، تو اگر وہ نکل جائے تو اس کو باہر نکال دینا چاہیے، اس کو نگلنا نہیں چاہیے، اس سے جو ہے مسائل پیش آتے ہیں۔ اسی طرح سرما لگانا، آنکھوں میں سرما لگانا، عورتیں کاجل لگاتی ہیں، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور آنکھوں میں اگر کوئی پرابلم ہو اور اس میں ہم دوائی ڈالیں تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بعض لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ آنکھوں میں کوئی بھی چیز ڈالی جائے، سرما ڈالا جائے، دوائی ڈالی جائے، تو یہاں پہ اس کا احساس ہوتا ہے نا، تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرمے کی اجازت لے کر سرما لگایا ہے، لہٰذا اس روایت کے ذریعے سے ثابت ہوتی ہے بات کہ دوائی وغیرہ آنکھوں میں ڈالی جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو اگر کسی کو کوئی عذر ہے، آنکھوں میں دوا ڈالنا چاہتا ہے تو بالکل دوائی ڈال سکتا ہے۔ اسی طرح کلی کرتے وقت، ہم جب وضو وغیرہ کرتے ہیں تو اس میں کلی کرتے ہیں، تو کلی کرنے سے اگر ہم نے 3 بار سے کم، 1 بار کلی کی یا 2 بار کی یا 3 بار کی، اگر 1-2 بار کے اندر اچانک سے تھوڑا سا پانی اندر چلا جائے، بے اختیاری پانی اندر چلا جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایسا نہیں ہے کہ دوپہر ہو گئی اور اب جو ہے وضو خانے پہ جا کے سر ٹکا کے پانی جو ہے تھوڑا بولے تھوڑا تو اندر مطلب ٹھنڈک ہو جائے، تو ایسا کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن بے اختیاری طور پر ہم وضو کے لیے کلی کر رہے ہیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، لیکن اگر وضو میں اسراف کر رہے ہیں، کلی 3 مرتبہ کرنے زیادہ سے زیادہ، اگر کوئی چوتھی مرتبہ بھی کلی کر رہا ہے اور پھر پانی چلا جائے بے اختیاری، تو بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ ابھی وہ اسراف میں داخل ہو گیا۔ 3 مرتبہ سے زیادہ کوئی عمل وضو کے اندر یہ اسراف ہے، فضول خرچی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وضو میں مبالغہ کرنا، کہ جو ہے جا کے غرارہ کرنا ہی نہیں ہے، نہ غسل میں کرنا ہے رمضان کے روزے کی حالت میں، نہ وضو میں کرنا ہے۔ ویسے اگر عام حالات ہے تو اس میں ہم غرارہ کر سکتے ہیں، اور غسل کے اندر احناف کے نزدیک تو کرنا ہی ہے کہ یہاں تک بالکل، اور ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا ہے، روزے کی حالت میں نہیں کرنا ہے، تو مبالغہ نہیں کرنا ہے، مطلب بہت زیادہ ہم یہ کر رہے ہیں وضو کے اندر، اس سے بچنا ہے۔ باقی نارمل اگر 3 بار سے کم میں اچانک میں بے اختیاری پانی اندر چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ احتلام ہو جانا، کہ ہم سوئے ہوئے اور ہم کو پتہ ہی نہیں اور احتلام ہو گیا، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بعض لوگ جو ہے مسئلہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر احتلام ہو گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس بات کی ہم جو ہے یہ کر لیں، سمجھ لیں ہم۔ اسی طرح دوستو کن لوگوں کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے؟ شریعت جو ہے نا ہماری دوستو، اللہ رب العزت نے شریعت کو بڑی آسان بنایا ہے، دین کو آسان بنایا ہے، اس کو مشکل نہ بنائیں، ایک سفر میں صحابہ کرام تھے، تو اس وقت تک جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین جو ہے یہ روزانہ نئے مسائل آتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہبری فرماتے تھے۔ تو ایک جگہ سفر میں تھے صحابہ کرام، ایک صحابی کو جو ہے احتلام ہو گیا، بہت ٹھنڈی کا موسم تھا اور ان کے سر میں زخم لگ گیا تھا۔ اب وہ ناپاکی لاحق ہو گئی، تو انہوں نے کسی کو پوچھا کہ اب میں کیا کروں؟ تو بولے نہیں، غسل کرنا پڑے گا۔ غسل کیا کرنا پڑے گا؟ اب وہ بیچارے، ٹھنڈی کا موسم تھا، سر میں زخم لگا ہوا تھا، اور زخم بھی ایسا ویسا نہیں، بہت گہرا زخم تھا۔ انہوں نے پاک ہونے کے لیے غسل کر لیا، اور غسل کرنے کی وجہ سے ان کا وہ شہید ہو گئے، اتنا گہرا زخم تھا، ٹھنڈی وغیرہ لگنے کے شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی، جب واپس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ تم نے اپنے بھائی کو ہلاک کر دیا، تم نے اپنے بھائی کو مار ڈالا۔ تو دین جو ہے، شریعت جو اس میں اللہ رب العزت نے آسانی پیدا کی ہے۔ اگر کوئی پانی پر اختیار نہیں رکھتا یا بیمار ہونے کا اندیشہ ہے تو اس کے لیے اللہ رب العزت تیمم کا حکم دیا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھ سکتا کسی شرعی عذر کی بنا پر، تو اس کو بھی اللہ رب العزت نے روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے۔ سب سے پہلا مسافر کو اجازت دی کہ اگر کوئی شرعی سفر ہو، ناجائز سفر نہیں، سفر بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو کوئی رزق حلال کی تلاش میں نکلا ہے یا کسی کی عیادت کے لیے نکلا ہے، مطلب جائز سفر ہے، اس میں ناجائز کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، تو اس سفر کے اندر جو مسافر ہے اس کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ کوئی حرام سفر میں نکلا ہے، حرام سفر بھی ہوتے ہیں، پتہ ہے ہم لوگوں کو، جیسے مثال دے دو آپ کو، کوئی جوا کھیلنے کی نسبت پر لاس ویگاس چلا گیا، اب سبھی سمجھ میں آیا نا، اس کو کہتے ہیں حرام۔ کوئی عیاشی کرنے کے لیے تھائی لینڈ چلے گیا، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، اس کا غلط مقصد ہے، تو غلط مقصد سے سفر کرنا یہ حرام سفر ہوگا، حرام کام کے لیے سفر کرنا یہ سفر بھی حرام ہوگا، اس کو روزہ توڑنے کی اور نہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ جائز سفر کے اندر مسافر کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح مریض دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، ایک یہ کہ روزہ رکھیں گے تو مرض ابھی ہے نہیں لیکن مرض میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی دوائی وغیرہ چلتی رہتی ہے، مطلب وہ دوائی پہ رہتے ہیں، بیمار نہیں رہتے، دوائی رہیں گی جب تک اچھے رہتے ہیں، لیکن روزہ رکھنے کی وجہ سے اگر ان کی دوائی بند ہو گئی تو پھر وہ بیمار ہو سکتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ اور مثال کے طور پر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے رمضان کی حالت میں ہم کو بھوکا رہنے وغیرہ کی عادت نہیں ہوتی، تو اچانک میں بخار وغیرہ آ جاتا ہے یا کوئی ایسا مرض لاحق ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے ایک آدھ دن کے لیے۔ اگر ہم نے وہ ایک آدھ دن روزہ نہ رکھا تو پھر آگے کا رمضان ہمارا اچھے سے چلے گا، تو ایسے وقت بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ ورنہ بعض لوگ جو ہے بیمار ہونے کے باوجود سوچتے کہ ایک بھی روزہ چھوٹنا نہیں چاہیے، اور پھر اس کی وجہ سے وہ روزہ چھوڑتے نہیں ہیں ایک، اور اس کی وجہ سے ان کے 10-12 روزے چھوٹ جاتے ہیں۔ تو اگر ایسی سچویشن ہے کہ ہم ایک روزہ چھوڑ دیں گے تو ہمارے لیے آگے کی روزے میں آسانی ہو جائیں گی، تو ان کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، لیکن واقعی ویسا عذر ہونا بھی چاہیے۔ اسی طرح بوڑھا مرد، ایک دم بعض لوگ بہت بوڑھے ہو جاتے ہیں، روزہ نہیں رکھ پاتے، ان کو بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ حاملہ عورت، پریگننٹ جو 19 سے ہے عورت، اس کو بھی اگر اپنی ذات کا یا اپنے بچے کا خطرہ ہو کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے ڈاکٹر نے بولا ہے کہ روزہ مت رکھ، تو اس کو بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ بعض عورتیں اتنی ماشاءاللہ پکی ہوتی ہے کہ ان کا روزہ چھوڑنے کو دل ہی نہیں چاہتا، لیکن ان کے ساتھ حقیقت میں ایسے عذر ہوتے ہیں، خون کی کمی ہوتی ہے، کبھی اور کوئی پریشانی ہوتی ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ ابھی روزہ مت رکھو، تو ان کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ اس کے لیے مفتیان کرام نے نا دوستو یہ تمام چیزیں جانکار، ماہر اور دیندار ڈاکٹر کے اوپر چھوڑا ہے۔ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ اس میں مفتی فتویٰ دیں، تو مفتی آپ کو یہی بولیں گے کہ جو آپ کی ڈاکٹر ہے اور جانکار بھی ہے، ماہر بھی ہے اس لائن کے اعتبار سے اور دیندار بھی ہے، وہ جو رائے دیں گی وہی ہمارا فتویٰ ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کیونکہ ہم ڈاکٹر نہیں ہیں، تو وہ ڈاکٹر کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں، کوئی پریگننٹ ہے تو ڈاکٹر اگر بولے تو پھر روزہ رکھے، نہ بولے تو نہ رکھے۔ اسی طرح دودھ پلانے والی عورت کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ اور ایک آدمی ہے جس کو ہلاکت کا اندیشہ ہے کہ روزہ رکھوں گا، یا رکھ دیا اس نے روزہ اور اب وہ ہلاکت کے قریب پہنچ گیا، یعنی مر جائیں گا اگر کھائے گا نہیں، تو اس کو بھی روزہ توڑنے کی اجازت ہے، اس کو گناہ نہیں ہوگا، بعد میں وہ قضا کر لے گا۔ اور بھی کچھ مسائل بچے انشاءاللہ اس کو کل بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔